پیارے دوستو، غربت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو اس حال میں چھوڑ کر دنیا سے جاؤ کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مگر غربت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اور آج کے دور میں کچھ مسلمان بھی اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو یہ کھائیں گے کہاں سے۔ مگر یاد رکھیں کہ سب کو کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں بھی وہی کھلاتا ہے اور ہماری اولاد کو بھی وہی کھلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک ظالم شوہر کی غربت کے ڈر سے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ماں نے اپنے 3 بچوں کو دریا میں بہا دیا تو اللہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گاؤں پر اتر رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواروں والا وہ کچا سا گھر خاموش کھڑا تھا، جیسے برسوں سے کوئی دکھ سہ رہا ہو۔ اس گھر کے اندر رخسار اپنے 3 ننھے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں نیند نہیں، صرف نمی تھی۔ اس کا شوہر اکرام مزاج کا سخت اور غصے کا تیز تھا۔ غربت نے اس کے لہجے کو زہر آلود کر دیا تھا۔ مزدوری کبھی ملتی اور کبھی نہ ملتی۔ جب خالی ہاتھ گھر آتا تو غصہ بچوں پر نکالتا۔ اکثر کہتا، میں کب تک یہ بوجھ اٹھاؤں گا، یہ بچے میری کمر توڑ دیں گے۔ رخسار کے لیے یہ الفاظ کسی تلوار سے کم نہ تھے۔ اس کے 3 بچے، 6 سالہ ساجد اور 4 سالہ عائشہ اور 2 سالہ فاطمہ، اس کی پوری دنیا تھے۔ وہ ان کی ہنسی میں اپنی سانسیں تلاش کرتی تھی۔ اس رات گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ رخسار نے انہیں پانی پلایا، لوری دی اور خود اندھیرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی۔ اکرام غصے میں گھر سے نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے وہی جملہ دہرا کر گیا تھا، اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ یہ جملہ رخسار کے دل میں گونجتا رہا۔ ساری رات وہ سوچتی رہی۔ غربت، طعنے، بھوک، بے بسی، اس کا دل جیسے کسی اندھی سرنگ میں پھنس گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں خطرناک خیال آیا، کیا میں اپنے بچوں کو اس تکلیف سے آزاد کر سکتی ہوں؟ وہ چونک گئی۔ استغفر اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مگر مایوسی انسان کے دل پر دھند ڈال دیتی ہے۔ فجر سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھی، بچوں کو جگایا۔ ساجد نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، امی، ابھی تو بہت اندھیرا ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ رخسار نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا بس ذرا باہر چلتے ہیں۔ اور وہ تینوں بچوں کو لے کر گاؤں کے باہر بہتے دریا کی طرف چل پڑی۔ راستہ سنسان تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر قدم اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر وہ رک گئی۔ پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی افق پر نمودار ہو رہی تھی۔ رخسار کے دل میں جنگ جاری تھی۔ ایک آواز کہتی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ دوسری آواز چیختی، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لمحے عائشہ نے اپنی ننھی انگلی سے ماں کے آنسو صاف کیے اور کہا، امی آپ روئے نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ رخسار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہی تو بچوں کو سکھاتی تھی کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔
تینوں بچوں کو زور سے گلے لگا لیا۔ آنسو بہتے رہے مگر زمین گیلی تھی۔ اچانک قدم پھسلا، بچے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی کی طرف لڑک گئے۔ رخسار کی چیخ آسمان تک جا پہنچی، یا اللہ! وہ دیوانہ وار پانی کی طرف بڑھی مگر تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پکارا، یا رب! میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، مگر یہ معصوم ہے، انہیں بچا لے، میرے اللہ انہیں بچا لے۔ اسی لمحے دریا کے دوسرے کنارے سے ایک کشتی آ رہی تھی۔ 2 ماہی گیر جال سمیٹ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ سنی، فوراً کشتی موڑی۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد بچوں کو پانی سے نکال لیا گیا۔ ساجد کھانس رہا تھا، عائشہ کانپ رہی تھی، مگر تینوں زندہ تھے۔ رخسار زمین پر سجدے میں گر گئی۔ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماہی گیروں میں سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا، بیٹی، مایوسی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا کبھی نہیں۔ آج تمہاری فریاد نے اس کی رحمت کو کھینچ لیا، اس کی رحمت کو بلا لیا۔ رخسار بچوں کو سینے سے لگائے گھر لوٹی۔ اکرام بھی واپس آ چکا تھا۔ جب اسے ساری بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی، لرزتی ہوئی، مگر بچوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اس کے اندر ندامت جاگ اٹھی۔ وہ بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے تمہیں اس حد تک پہنچا دیا، میں ہی اتنا ظالم تھا۔ اس دن پہلی بار اس گھر میں سچا رونا تھا، توبہ کا رونا۔ اگلے دن اکرام کام کی تلاش میں نکلا۔ گاؤں کے ایک نیک شخص نے اسے مستقل مزدوری دلوا دی۔ رخسار نے سلائی کا کام شروع کیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگے، ماحول بہتر ہونے لگا، گھر میں خوشیاں لوٹنے لگیں۔ غربت مکمل ختم نہ ہوئی مگر گھر میں سکون آ گیا۔ بچوں کی ہنسی لوٹ آئی تھی، اکرام کا لہجہ بھی نرم ہو گیا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ ساجد نے تعلیم حاصل کی اور استاد بن گیا۔ عائشہ قرآن کی معلمہ بن گئی اور فاطمہ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ تینوں اپنی ماں کی خدمت کو عبادت سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں اسی دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ رخسار نے پانی کو دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ! اس دن اگر تیری مدد نہ آتی، تیری مدد شامل حال نہ ہوتی، تیری پشت پناہی نہ ہوتی تو میں سب کچھ کھو دیتی۔ ساجد نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، اللہ نے ہمیں اس لیے بچایا کیونکہ آپ نے آخری لمحے میں اسے دل سے پکارا تھا۔ رخسار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا، اللہ تو میرے قریب ہی تھا، میں ہی مایوسی میں اللہ سے دور ہو گئی تھی۔ اس دن اسے یقین ہو گیا کہ آزمائش کتنی بھی سخت ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا معجزہ یہی ہے، جب بندہ سچے دل سے پکارے تو رحمت ضرور اترتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مایوسی جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے اور برکتوں والا فراخ رزق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔